Assalamu alaikum. Welcome back, viewers, once again in the spotlight with Sayyid Muhammad Jilani Ashrafi. MashaAllah, we are here, and we asked a question about the spiritual foundation prior to the break. Inshallah, we're going to go to Hazrat, and they're going to tell us about this spiritual foundation, why they set it up, how they set it up, and what was the reasons behind it. حضرت قبلہ قاری صاحب نے بریک سے قبل آپ سے ایک سوال کیا اسپرچل فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ اس کا مقاصد کیا تھے اور کب شروع کیا آپ نے، آغاز کب فرمایا، اور پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ اس سلسلے میں اسپرچل فاؤنڈیشن 1992 میں جی ہم نے اس کو قائم کیا، اور اس کے تھرو ہم نے ٹارگٹ کیا اور فوکس کیا ینگسٹر کے اوپر، یوتھ کے اوپر، جی جی کہ ان کو ہم تصوف کی تعلیم بجائے اس کے کہ تقریر کے ذریعے سے ٹریننگ ان کو دی جائے، صحیح ٹوگیدر بیٹھ کر کے 24 آورز کا جی جی ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا، صحیح، اور خدمت خلق بھی اس کے ذریعے سے، ویلفیئر ورک بھی، وہ سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا۔ تو یہ جو اسپرچل ٹریننگ کیمپ کا سلسلہ ہوا، الحمدللہ آپ کو ہم نے پہلے تو بنگلور وغیرہ، نیپال، کٹھمنڈو میں ہوا، اس کے بعد پھر کراچی میں ہوا، جی پھر 94 میں ہم نے پہلی مرتبہ انگلینڈ میں اور اسی بلیک برن میں کیا جہاں آپ ہم سے انٹرویو لے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جو بالا کلاوا مسجد یہاں ہے، جی جی، وہاں پہ ہم نے الحمدللہ، یعنی سب سے پہلا جو یو کے میں ہوا، جی جی جی، یہ ادھر بلیک برن میں، یہ جو عارف دانا صاحب ہیں، جی جی اس وقت تو وہ دانا ہیں، اس وقت دانا نہیں تھے، وہ بہت چھوٹے سے تھے، یہ بہت چھوٹے سے تھے وہ، تو اور سارے نوجوان بچے، اب خاص طور سے یہ آپ کہیں سے نارتھ میں سارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو ہم نے یہ کوشش کیا کہ انگریزی میں اس کا ٹرانسلیٹ بھی ہو تاکہ کسی حد تک ان کی سمجھ میں، بچوں کی سمجھ میں آئے۔ الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ پھر لیسٹر میں ہوا، بریڈ فورڈ میں ہوا، ننیٹن میں ہوا، کئی پروگرام۔ آج الحمدللہ ہم 39 انٹرنیشنل پروگرام کر رہے ہیں، 39واں پروگرام ہمارا ہو چکا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت سہیل بھائی، مجھے یاد ہے جی ایک حضرت نے اسپرچل کیمپ کیا تھا لیسٹر میں، جی وہاں پہ الحمدللہ میں اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں میں حاضر ہوا اور 2 دن کا وہاں کیمپ تھا، اور اسی حوالے سے میں حضرت سے سوال کی گزارش بھی کروں گا کہ مختلف طریقے ہیں لوگوں کی تربیت کرنے کے اور روحانیت کے سلسلے ہیں، لیکن حضرت نے جو طریقہ جو کی ہے وہ بڑا ٹوٹل ڈیفرنس ہے، اس کے حوالے سے ہم حضرت سے بات بھی پوچھیں گے۔ وہاں پہ میں جب حاضر ہوا تو یقین جانے کہ واللہ العظیم کہ کافی عرصہ دراز سے کوئی خواہش تھی کہ ایسا کوئی اللہ کا بندہ ملے جس سے مل کر دل کی دنیا میں کوئی کیفیت آئے، آنکھوں کا وضو ہو کیسا، تو الحمدللہ میں وہاں پہ حاضر ہوا، اور پھر وہاں پہ حضرت کی زیارت بھی، پہلی میری ملاقات تھی حضرت سے وہاں، تو یقین جانے کہ 45 منٹ میں وہاں پہ جو حضرت نے ایک خاص طریقے سے ذکر کروایا اور پھر ہمیں جس سمت لے کر گئے، آج تک وہ لمحات، وہ کیفیت، وہ روحانیت الحمدللہ بالکل ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی حضرت کے کیمپ سے نکل کے باہر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے حضرت وہ جو آپ نے طریقہ وہاں پہ کیا تھا، کیسے لوگوں کو گیپ میں بٹھا کے پھر جو پر چادریں ان کی، ہم دیکھتے ہیں یہ کہیں اور میں نے یہ سلسلہ نہیں دیکھا، اس کی کیا؟ یہ خانقاہوں کی چیز ہے جی اب قاری صاحب آپ نے پتہ نہیں کہاں مجھے پہنچا دیا، اللہ اکبر، مجھ سے پوچھا لوگوں نے جی کہ بھئی یہ جو آپ خانقاہوں کی چیزیں لے کر کے آپ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، تو یہ تو خانقاہ کی چیز ہے، وہ اسی چٹائی پہ رہنے دیتے آپ۔ تو اب میں نے ان کو جو جواب دیا، میں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ لوگ پہلے بادشاہ اور ان کے بچے مدرسے میں جاتے تھے، محدث کے پاس جاتے تھے، مفتی کے پاس جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اب محدث جو ہے، شیخ الحدیث جو ہے، شیخ الفقہ جو ہے اور مفتی جو ہے، وہ اپنا مال لے کے مارکیٹ میں آ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک صحیح ہے، صحیح، جو مداح رسول ہیں وہ اپنا مال لے کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، صحیح، تو یہ خانقاہ کیوں بلا وجہ یتیم پڑی رہے؟ تو میں نے سوچا اس کی جو وراثت و امانت ہے، اللہ کی جو توفیق ہے، اسی کے سہارے میں بھی مارکیٹ میں آؤں کہ بھئی دیکھو یہ میرا مال ہے، اس طریقے سے خانقاہوں میں یہ سسٹم ہے، مراقبہ، محاسبہ اور میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں، مورل آڈٹ جس کو کہتے ہیں، ذکر و فکر، حضوری قلب، جو حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب،
نماز نہیں تمہارا اگر دل حاضر نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ تمام امانتیں، وراثتیں، یہ مال میں بھی مارکیٹ میں لے آیا کہ بھئی چلو. تو وہ سلسلہ جو چلا تو الحمدللہ ینگسٹر اتنا زیادہ اس سے امپریس ہوئے. یہاں اس کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ان کے جو تاثرات ہیں، اور خود ان کا جو کریکٹر چینج ہوا. جی اس لیے کہ اس میں ہم کسی پر کرٹیسائز نہیں کرتے، صحیح. بالکل نہیں. ہم اندر لے جاتے ہیں، آپ اندر چلیے اللہ اکبر. اور دیکھیے آپ کے اندر کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور جس دن وہ اپنا بن گیا وہ میرا بھی بن گیا. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، یہ ہے، یہ پورا تصوف ہے. کرے کیا کہنے. یہ پورا تصوف. بہت اچھا. کیا بات ہے. تو اگر میرا آپ نے یہ جو ینگسٹرز کو آپ نے مائل اور قائل کیا اپنی طرف، اور پھر اس خوبصورت مشن کے ساتھ ان کو وابستہ کیا. بہت زیادہ جو خانقاہی نظام ہیں اور پھر درگاہ کے جو آستانے کے صاحبزادگان ہیں یا پھر ان کے جو پیران نظام ہیں، وہ کوشش یہی عطل امکان ان کی یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بڑی عمر کے لوگ جو ان کو ساتھ ملایا جائے، بچوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو یہ مشن آپ نے اس سے الگ کیوں اپنایا؟ کیونکہ بڑوں کو آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے وہ تو چل ہی رہے ہیں، بچوں کو کیوں آپ نے یہ اس کا مشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا کہ ان کو وابستہ کیا جائے، ساتھ ملایا جائے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں جو بزرگ ہیں ہمارے، جی سفید داڑھی ہو چکی ہے، زندگی کا حصہ انہوں نے گزار لیا ہے، اور وہ مسجد کی پہلی صف میں آتے ہیں. اب جب مسجد کی پہلی صف میں وہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، تو پھر اب ان کو کیا ہدایت چاہیے؟ ہدایت تو اس کی ضرورت ہے کہ جو اپنا شوز نہیں اتارتا ہے جب تک امام خطبہ دے کر کے منبر پر نہ پہنچے، اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے لائیں اور تم آؤ بیٹھو اور سمجھو تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے مشیت تمہیں کس طرح دیکھتی ہے، آقا نے تمہارے لیے کیا گائیڈنس سسٹم رکھا ہے، تم ملت کے لیے برج ہو. تم ایک مرتبہ سجدہ کرتے ہو، ہم 70 مرتبہ سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک سجدے کو پسند فرماتا ہے. تم اللہ کے اتنے محبوب پسندیدہ ہو، اللہ اکبر. اور تم سب سے آخر میں آتے ہو اور سلام پھیر کر کے پھر چلے گئے. وجہ کیا ہے کہ ان کو مواد نہیں ملتا، میٹیریل نہیں ملتا. ہم ان کو ان کا جو نیچر ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو سسٹم سوچنے کا ہے، ہم اس کے مطابق اگر ان کو قریب لائیں تو بہت کچھ ہم دے سکتے ہیں ان کو، بہت کچھ وہ لے سکتے ہیں. کیا بات ہے. صحیح. حضرت یہاں پہ سہیل بھائی، یہاں یو کے کا جو ماحول ہے، یہاں پر ہمارے علماء کرام جو بزرگ یہاں پہ دین کا الحمدللہ جو اللہ نے توفیق دیے کام کر رہے ہیں، لیکن جس آپ ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں، جن تجربات کو آپ نے الحمدللہ ابھی تک جو ہے اچیومنٹ کی ہیں، تو ہمیں یہاں کس طریقے سے علماء کو، بزرگوں کو، اپنے بچوں کو، نئی جنریشن کو کس انداز سے ان کی تربیت کرنا چاہیے، اور کس چیز کی آپ کمی دیکھ رہے ہیں جس کو ابھی تک ہم لوگ نہیں کر سکے؟ دیکھیں یہاں کا جو معاملہ ہے، جو اب آپ نے ایسی بات کہی ہے، میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان سے جو ہم آتے ہیں، میں اپنے بارے میں اسپیشلی کہتا ہوں، تو میں انگلینڈ نہیں آتا، میں ہندوستان میں آتا ہوں. کیا کہنا. صحیح. جبکہ ضرورت ہے کہ ہمیں یہاں کی جنریشن، خاص طور سے یہاں کی جو کمیونٹی ہے، ان پر ہم اس فریضے کو ان تک پہنچائیں. صحیح. اور مصطفیٰ جان رحمت کی ان تعلیمات و ہدایت کو، اولیاء اللہ کے ان تعلیمات و ہدایت کو ان تک پہنچائیں. وہ فریضہ ہم انجام نہیں دے پاتے. ہم وہاں کا جتنی ڈرٹی ہے اس کے ساتھ ہم یہاں آتے ہیں اپنے ملک کی، اور اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. یہ ہے، چاہے وہاں ذاتی اختلاف ہو، چاہے مذہبی اختلاف ہو، چاہے ہماری کمیونٹی کا اختلاف ہو، چاہے کسی طریقے کا جو علاقائی اور جو اختلاف ہے، اس کے ساتھ ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں اسی کو لے کر کے اسی میں رہتے ہیں اور پھر اپنے ملک میں چلے جاتے ہیں. دراصل یہاں جو جنریشن ہے، جو یہ بچے جو ہیں، ان ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں ہم تعلیم دیں، ان کو صحیح طور پر اسلام پہنچائیں. اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے. ایسے گائیڈ بھی ہمیں چاہیے، ایسے ٹیچر چاہیے کہ جو یہیں کے ہوں، یہیں فارغ ہوں، اور یہاں ان کے مزاج، ان کے سسٹم سے ان کو تعلیم دیں. بہت اچھا، بہت اچھا. جیسے میں اس وقت ابھی اردو میں بول رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وقت اپنے طور پر جو لوگ بیچارے اردو جاننے والے وہی ہیں. دراصل یہاں ضرورت اس کی ہے
کہ یہاں ہم انگلش میں بات کریں، جب فرانس میں جائیں تو وہاں ہم کو فرینچ میں بات کرنا چاہیے، جب ہم پورچگل جائیں تو وہاں ہم کو پرتگیز میں اسلام پیش کرنا چاہیے، سنیت، تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے پھر۔ جی جی یہ بنیادی چیز ہے۔ حضرت اہل سنت والجماعت کی صفوں میں اتحاد نظر نہیں آتا، یہ اتحاد کیسے بحال کیا جا سکتا ہے یہاں یو کے میں، پوری دنیا میں؟ یہ کیا وجہ ہے اور اس کو بحال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب اس سلسلے میں تو زیادہ تو آپ یہ ایسا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کا جواب تو نہیں دے سکتا ہوں میں، لیکن بس ایک سیمپل کے طور پر ایک ایگزامپل آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، جی جو وہ بالکل ایک آف ریکارڈ سمجھ کے چلیے آپ، جی کہ جہنم میں 3 تھے، ایک کرسچین تھے، ایک یہودی تھے، ایک مسلمان تھے۔ تو جب وہ یہودی اوپر آتا تھا تو اس کو فرشتے مارتے تھے، وہ چلا جاتا تھا۔ جب کرسچین آتا تھا پھر فرشتے اس کو مارتے تھے اور وہ نیچے چلا جاتا جہنم میں۔ اور جب مسلمان آئے تو فرشتے اس کو نہیں مارتے تھے۔ بڑا تو پوچھا کہ بھائی تم یار یہودی کو مارتے ہو اور کرسچین کو مارتے ہو، یہ مسلمان کو کیوں نہیں مارتے؟ تو بولے اس لیے نہیں مارتے کہ اس کی ٹانگ کھینچنے والے موجود ہیں، اس کو کھینچ کر کے اس کو نیچے لے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے بات یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو کبھی بھی یاد رکھیے، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی مشن ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی تک اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہم خود پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ حضور یہ اسپریچول فاؤنڈیشن کے مختلف مراکز جو آپ نے، کیونکہ آپ کی ایک فیلڈ ہے، ایک صوفیزم جو آپ نے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو نبھا رہے ہیں۔ میں ناظرین کو یہ بھی ہم بتانا آپ پسند فرمائیں گے کہ کن کن ممالک میں یہ سینٹر آپ نے قائم کیے ہیں، جیسا کہ ماشاءاللہ وہاں کچھوٹا شریف میں اور حضرت مخدوم کی بارگاہ میں جو آپ نے جامعہ صوفیہ، اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سب سے پہلا ادارہ ہوگا جی جو صوفیزم کے حوالے سے قائم کیا گیا۔ جی الحمدللہ، اللہ کا اور شکر ہے۔ باقی کن کن ممالک میں یہ مراکز قائم ہیں اور وہاں پہ کتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ دوسرا تو خود آپ کے یو کے میں جی جامعہ صوفیہ لیسٹر میں لیسٹر میں، الحمدللہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے صاحبزادے سید حسینی میاں صاحب جی بڑی رسپانسبلٹی، ذمہ داری سے دن رات محنت میں، پوری ٹیم ہے ان کی، بہت ہی ایکٹیو لوگ ہیں، لے کر کے اسپرچول فاؤنڈیشن چونکہ یہاں رجسٹرڈ ہے اور یہاں وہ این جی او ہے اور اس کے تھرو وہ کام کر رہے ہیں وہ۔ جی جی اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں لیزبن میں ہے، ماشاءاللہ، پیرس میں اس کا ایک رابطہ ہے اس کام کرنے کا، اور دوسرے افریقی ممالک میں بھی ہم نے کام کیا ہے۔ لیزبن میں 2 ادارے ہم نے اسی سلسلے کے قائم کیے۔ جی افریقہ میں الحمدللہ اس پہ بڑے پیمانے پر اس پہ محنت ہو رہی ہے، اور اب ہمارا جو تیسرا پڑاؤ ہے وہ افریقہ، اور اس کے بعد پھر کینیڈا کا پروگرام ہے جامعہ صوفیہ۔ یہ 4 کانٹیننٹل پر ہماری پوری توجہ ہے کہ اس پہ کام کیا جائے۔ اچھا، جو سہیل بھائی حضرت سے سوال مجھے پوچھتے ہیں کہ جو اپنے حضور کیمپ لگاتے ہیں آپ، اس میں نان مسلم لوگ بھی جیسے کہیں باہر آپ کیمپ کرتے ہوں گے، مختلف ہالز میں ہوتے ہیں، مراکز میں ہوتے ہیں، تو اس میں دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں؟ آتے ہیں تو ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں۔ ابھی راجستھان کوٹا میں وہ تمام آر ایس ایس کے لوگ اور وہ دوسرے لوگ بھی، ان کے لیے الگ سے ہم نے سپریٹ انتظام کیا، اور بڑے بڑے شخصیتیں بھی تھیں، جین دھرم کے لوگ تھے اور دوسرے سکھ دھرم کے لوگ تھے، سب آئے تھے، سب کو وہاں بیٹھالا گیا، اور وہ چاہتے تھے صوفیہ کی تعلیم و ہدایت، وہ اسی لیے تو وہ آئے اور وہ شریک بھی رہے وہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا جو تاثر دیا وہ یہ دیا کہ ہم نے یہی کہا کہ بھئی سب آپ لوگ جتنے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ لوگ مسلمان پیدا ہوئے۔ جی جی بالکل صحیح، بے شک، سب آپ مسلمان، سب اللہ کے کنبہ میں سے ہیں، اللہ اکبر، سب عیال اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس بنیاد پر صوفیاء کرام تو اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ لوگ رہے، اور بڑا انہوں نے محسوس کیا کہ صاحب اگر یہ اس طرح کے پروگرام کو مسلسل کیا جائے تو ہم لوگ پورا کوآپریٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو دور ہے
जिस तरीके का आपको तो अच्छी मालूम है टेररिज्म के ऊपर, जी, जी। दहशत गर्दी के ऊपर सही। क्या मामला चल रहा पूरे दुनिया में इस पे, तो दरअसल वो टीम ही एक ऐसी है कि जो इस्लाम को बदनाम करना चाहती है, लेकिन कुछ कांधे हमारे भी हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए वो जाहिर बात है उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। हज़रत इंडिया में मुसलमानों की अक़लियत है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं सूफीज़म की बेस पे और फिर मुख्तलिफ़ मकामात पे आपने मराकज़ भी कायम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको कोई दिक्कत तो नहीं पेश आती, या क्या मामलात हैं वहाँ पे? अक़लियत होने के नाते आप कैसे महसूस करते हैं, काम करने में कोई मुश्किलात तो नहीं होती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुहेल साहब ऐसा कीजिए कि आरिफ साहब आपको और आपको दोनों को जी, इंडिया ज़रूर भेजें, पैसा खर्च करें, वो सुभान अल्लाह। जी, टिकट दें और आप वीज़ा और स्पॉन्सर हम देंगे, ठीक है, और सैनी मियाँ से मैं कहूँगा कि वो आप दोनों को करें। आप आइए वहाँ देखिए, इंशाअल्लाह। गरीब नवाज की बारगाह में, हज़रत मखदूम अशरफ की बारगाह में, अल्लाह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह हाय, में हाय, आप एक बड़ी तादाद हिंदुओं को देखेंगे। वाह, आपको हैरत होगी सुहेल साहब कि वो इतना मानते हैं कि वो चाबी पहले गरीब नवाज की चौखट पर रखते हैं, फिर दुकान खोलते हैं। अरे क्या कहने, क्या बात है। और कहते हैं कि वो आपसे कहेंगे खुद कि अगर किसी दिन हम भूल गए तो उस दिन हमारा धंधा नहीं होता, बिजनेस नहीं होता। अल्लाह, इतना मानने वाले, चाहने वाले। हिंदू भी कहते हैं ख्वाजा हरी, ख्वाजा हरी। क्या बात है। क्या कहने। तो जी, जी, जाहिर बात है कि ये मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो उनको वो तालीफ कल्ब वाला है, ये भी एक उनके ज़रिए से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये है कि तालीफ कल्ब हो रहा है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, हमारे हवाले से उनके दिल में जो नरमी है, इन्हीं औलिया का फैज़ान है, उनका सदका। जी, क्या बात है। वाह, आगे बढ़ते हैं सहेल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इंसान का सिलसिला नस्ब जो है आगे अपनी औलाद से पड़ता है। तो हज़रत हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपके इस फील्ड को, इस काम को, और इतना बड़ा काम, यकीनन आप अकेले तो यकीनन आप उसको मैनेज कर रहे हैं, इसमें जो आपके सरबराहान हैं उनकी माशाल्लाह, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे बहुत कम अभी आस्थानों पे सिलसिला ख़त्म हो गया कि वो बच्चे हैं जो उनके वो इस तरफ दरस निज़ामी से, जैसे अभी आपने फरमाया कि हम उनसे बच्चे लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे पाकिस्तान में प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे जो उलमाए किराम ने मशाइख से एक ही सवाल किया, कहा ना हमें आपसे पैसा चाहिए, ना आपकी कोई सपोर्ट चाहिए, बस एक है कि एक एक आस्थाने से एक एक बच्चा हमें दे दो। और ये सिलसिला आपसे भी पूछना चाहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हुसैनी मियाँ हैं, सलमानी मियाँ हैं, यज़दानी मियाँ हैं, वो कैसे आपके साथ? ने हमने पूरी कोशिश की बच्चों को उसी रास्ते पर रखने के लिए, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर लगे हुए हैं, और मौला ताला का फजल व एहसान और करम है उनके साथ शामिल हाल, और इंशाअल्लाह ताला वो आगे हमारे इस पूरे मिशन को आगे लेके चलेंगे। जी। हजरत, गुस्सा तो खैर अल्लाह वालों को नहीं आता, लेकिन फितरत किसी चीज़ पे ना होने पे गुस्सा भी आता है। हाँ, गुस्सा तो आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गुस्सा जो आता है वो यही है कि वो कंट्रोल में रहता है, जी, जी। वो हम पर मुसल्लत नहीं होने पाता, हम ही उसके ऊपर। हजरत किन किन ममालिक का अभी तक आपने ट्रैवल किया है दीन के हवाले से, और सबसे बेहतरीन जो आपका सफ़र है वो हम चाहते हैं कि वो भी नादरीन के साथ आप शेयर करें। सबसे अच्छा वर्क तो यूके में हमने किया, जी, और उसके बाद फिर हम अफ्रीका चले गए। वहाँ साउथ अफ्रीका में हमको लोग मिले, प्यासे हैं वो, भूखे हैं वो, सूफिया किराम की तालीम हिदायत के, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और हमारा सिस्टम ये है सुहेल साहब, कारी साहब जी, कि हम कहीं भी जाते हैं कोई सेंटर बनाने के लिए, तो एक तो ये कि फंड रेजिंग का सिस्टम हमारा नहीं है, हम वहीं कमेटी बनाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, बहुत अच्छा, उनसे कहते हैं अब आप इसको चलाइए, गाइडेंस हम, वाह, पेट्रोल डीजल ये बस आपकी, ड्राइवर हमारा, ड्राइवर हुआ। क्या बात है। बस वाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस है, बहुत ही कामयाबी के साथ वो हर जगह चल रहा है कि गाइडेंस की ज़रूरत हुई तो कर दिया, बाकी वहाँ की जिम्मेदारी वो जो भी है वो आप अपना कीजिए, कलेक्शन कीजिए, उसको चलाइए, डेवलप कीजिए। बोले अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुनकर खुशी होगी, इंतहाई लग्जरी ज़मीन शहर के अंदर, प्रिटोरिया में भी और केप टाउन में भी, अच्छा। 17 एकड़ जगह डोनेट किया लोगों ने। अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, केप टाउन में, माशाअल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो बस ये अब 6
और 7 जून को हम 39वां स्पिरिचुअल ट्रेनिंग कैंप लेस्टर में करने जा रहे जी हैं। हुजूर, इसके ऊपर जरूर हम पूछेंगे आपसे कि ये स्पिरिचुअल कैंप ये कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है, उसकी टाइमिंग भी, और उसमें आने वाले जो अहबाब हैं वो किस तरीके से तैयारी करके हैं, ये भी इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे। हजरत, अब हम बढ़ते हैं आगे कि यकीनन हर आदमी की चॉइस होती है, पसंद होती है। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में पसंद कह रहे हैं हम, अब खाने में तो कोई भी चीज़ हो वो लुक़्मे हलाल हो बस। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है। हजरत थोड़ा सा बैक ट्रैक करते हैं कि आपको खिलाफत सरकार कलाम हजरत सैयद मुख्तार अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली, तो बैत का सिलसिला कब आपने ये इंतखाब किया कि ये बैत की जाए, कैसे की जाए, और फिर खिलाफत कब उन्होंने अता फरमाई आपको? 68 में जब मैं भिवंडी आ रहा था तो उस वक्त हज़रत ने मुझसे कहा कि तुम अब ये ज़िम्मेदारी मैं देता हूँ, और उन्होंने मुझे अता फरमाया, मैं आया। लेकिन ये बैत और पीरी मुरीदी का रुझान मेरा नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था, बल्कि मैं अपने ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग आते थे लोगों से कहता था आप इनसे मुरीद हो जाइए अब। जी, तो इस तरफ मेरा रुझान नहीं रहा, और आज भी कसरत मुरीदां वाला मिजाज मेरा नहीं है, सुभान अल्लाह। आज भी नहीं है। जी जी हाँ, मिशनरी मिजाज मेरा है। जी जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो इस मामले में मुझसे परेशानी रहते हैं कि ये न खुद सोते हैं न सोने देते हैं। अल्लाह, क्या बात है। वो मिजाज मेरा है। उसके लिए मैं दिन और रात नहीं, काम होना चाहिए। जितना काम सूफिया किराम के मिशन पर है, जब तक है वो इस पर हम काम करते रहें, यही है। इस पर मुहद्दिस आज़म हिंद का एक शेर है कि ये तो क्या बात है, अक्सर मैं उसको दोहराता रहता हूँ। जिस्म अगरचे थक गया, हाय जिस्म गरचे थक गया, लेकिन रूह का जोर बढ़ गया। अरे क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रूह का जोर बढ़ गया। बढ़ गया। जिस्म अगरचे थक गया, रूह का जोर बढ़ गया। और वजह क्या थी? राह तलाशे यार की, हाय। मांदगी मांदगी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या राह बात है, तलाश क्या बात यार यार में। की मांदगी मांदगी नहीं। क्या बात है। एक जिंदगी और मिल जाए और यार की तलाश में रहे तब भी समझ लीजिए थकावट नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खुद भी आपको शायरी से शगफ है? शेर तो मैं नहीं कह पाता, बस ये है कि जो जिस तरीके का मिल जाता है हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का, आला हज़रत तो का। हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का अशार में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा शेर है आपका? उसमें तो उनके अशार तो एक से एक हैं और इसमें कोई शक नहीं है। बस मुझे जो सबसे प्यारा उनका शेर लगता है, जी, और वैसे तो बहुत ही हैं, सभी पसंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा परवर की जी, गफ्फारी, हाय ऐ बंदा नवाज की सत्तारी। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, यानी गफ्फारी और सत्तारी को मुखातिब कर रहे हैं। क्या बात है। जी जी, बंदा परवर की गफ्फारी, ऐ बंदा नवाज की सत्तारी, अल्लाह, मैं तेरी जियारत करने को जुर्मों का सहारा लाया हूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरी गफ्फारियत और तेरी सत्तारियत मुझे उसी वक्त चलेगी जब मैं मुजरिम बन करके तेरी बात अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। समझ लीजिए आपकी। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के वाले से कुछ खूबसूरत यादें यकीनन आपके पास होंगी, जी जी। नादरीन के साथ शेयर करना पसंद करेंगे हमारे साथ। क्या चीज़? हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कुछ यादें। उनके साथ कुछ वक्त गुजारा हो या कुछ ऐसे लम्हात उनके यादगार जो हैं, सुभान अल्लाह, वो नाज़रीन के ही साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह शौरी आलम में जी, जी। उनका साथ रहा। हाँ हाँ, और मुझे इब्तिदाई तौर पर बिल्कुल मुबारकपुर भेजने से पहले जी जो फ़ारसी की और मीज़ान और मुनशहिब जो किताबें आप जानते हैं, जी जी, और फ़ारसी की, ये सब मुझे उन्हीं ने पढ़ाया। इब्तदाई जो तालीम है आपने वहीं से, उन्होंने छोटा अपने शरीफ घर से में ही शुरू। रमज़ान मुबारक में रहते थे, जी, और रमज़ान मुबारक में पूरा उसको वो इसी महीने में तालीम देते थे, फिर शव्वाल में, और उसके बाद फिर वो निकलते थे बाहर। पूरी एक अपनी पूरी लाइफ उनकी देखी अगर आप, तो बहुत ही सादा मिजाजी उनकी थी, लेकिन बच्चों की तरबियत में बहुत ही सख्त थे, कोई समझौता नहीं करते थे किसी तरीके का, और अपने बच्चों को उन्होंने तालीम से आरास्ता परास्ता किया है। जी, और इसी वजह से याद रखिएगा कचौचा शरीफ आला हज़रत
اشرفی میاں شاہ علی حسین صاحب اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دونوں ہمارے عصر تھے. سبحان اللہ. جی تو انہوں نے اپنے بچوں کو، نواسوں کو، سب کو، بیٹوں کو، سب کو بریلی شریف بھیج کر کے تعلیم سے آراستہ پاراستہ کیا. صحیح. تو وہ کچوچا شریف جو تھا وہ ہمیشہ ہر دور میں علم سے آراستہ پاراستہ رہا. اسی لیے اب تو پاکستان جب بنا ہے، جیسے حضرت سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محدث الوری دیدار علی شاہ صاحب جی جی. مولانا ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ، ایسے اکابرین صحیح. وہ سب کچوچا شریف ہی، اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ، صدر اللہ فاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسی عظیم شخصیتیں جو کچوچے میں خود جامعہ اشرفیہ تھا. اسی کی برانچ ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور. جی جی. اچھا اچھا. کچوچے میں جامعہ اشرفیہ تھا. کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو قائم کیا تھا. اللہ. پھر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مبارک پور میں اس کو قائم کیا بات ہے، کیا پہلے جو ہے وہ یہاں پہلے ٹھیک ٹھیک. حضرت آپ پاکستان تشریف لے گئے اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بھی آپ تشریف لے گئے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کی داتا صاحب کی حاضری کے حوالے سے آپ ناظرین کو بتائیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. اس کے بعد حضرت جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حاضری کے بارے میں بتائیں گے. We'll see you right after the break. Stay with. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ آرڈر ہے اللہ کا. اسی کے سائے میں ہمیں ہماری ہم کو جواب دینا پڑے گا. صحیح. تو وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہی ہم جب تک ہم گراس لیبل سے اگر ہم نہیں چلیں گے. کیا بات ہے. تو وہ ہمارے بچے کالج میں، یونیورسٹی میں جا کر کے کسی بھی غلط تنظیم میں مس گائیڈ ہو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے جو فرمایا گیا حب الوطن ایمان، یہ کیوں کہا گیا؟ اب یہ ہمارا وطن ہے، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ وطن ثانی کہہ لیجئے، جو بھی اس کا نام دے لیجئے کسی بھی ملک میں. اب یہ وطن بنایا ہے تو اس سے محبت کرو. اب محبت کیسے کی جاتی ہے بتائیے آپ کو اپنی گھڑی سے محبت ہے، آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، آپ بچے پر کسی طریقے کی مصیبت آنے دیں گے؟